إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل ضلالة في النار أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله عز وجل. حضرات گرامی، اہل ایمان کے چار گروہ. پہلا گروہ سابقون مقربون کا. پہلا گروہ جو بغیر حساب کے جنت میں جائیں گے. والسابقون السابقون اولئک المقربون فی جنات النعیم ثلۃ من الاولین. والسابقون السابقون جو آگے بڑھنے والے ہیں، یعنی ان کا کیا کہنا، وہ آگے ہی بڑھنے والے ہیں. اولئک المقربون، یہی لوگ اللہ کے مقرب لوگ ہیں. فی جنات النعیم، نعمت کی ہیں. ثلۃ من الاولین، بہت سارے یہ لوگ اولین میں سے ہوں گے، یعنی اس امت کے امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں سے ہوں گے. وقلیل من الآخرین، اور دوسری امتوں میں سے بھی ہوں گے. یہ پہلا وہ گروہ ہے جس کے بارے میں اہل علم کہ اہل ایمان کا یہ پہلا گروہ، جو کہ چار گروہوں میں سے پہلا گروہ ہے، بغیر حساب کے جنت میں جائے گا. سابقون مقربون گروہ ہے جو سبقت لے جا چکے ہیں اور اللہ کے مقرب لوگ ہیں، اور اس کا سبب ان کی توحید ہے. دوسری جگہ فرمایا الذین آمنوا وَلَمْ يَلْبِسُوا إِيمَانَهُمْ بِظُلْمٍ أُولَئِكَ لَهُمُ الْأَمْنُ وَهُمْ مُهْتَدُونَ. جو ایمان لائے، اپنے اعمال کو اللہ کے لیے خالص کیا، یعنی انہوں نے توحید عبادت میں وَلَمْ يَخْلِطُوا إِيمَانَهُمْ یعنی اپنی اس توحید میں، اپنے اعمال میں، اپنی عبادات میں ظلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تشریح فرمائی، شرک ہے. جیسا کہ لقمان نے اپنے بیٹے کو ان شرک لظلم عظیم، شرک سب سے بڑا ظلم ہے. ویسے اسے بھی آدمی جب گناہ کرتا ہے اپنی ذات اسے بھی ظلم کہا گیا ہے کہ وہ اپنی ذات پر ظلم کرتا ہے. دوسری قسم کا ظلم کہ جب آدمی، اسے بھی ظلم کہا جاتا ہے، لیکن کہ جب ظلم عظیم ہے کا جو حق ہے، بندہ جب اس کی ہی عبادت کرے، اس کے ساتھ اور کو شریک مت بنائے. اللہ جب اس حق کسی بھی عبادت کو کسی اور کو شریک کرتا ہے، اللہ کی کسی بھی عبادت کو، یعنی اپنے کسی بھی عمل کو کسی غیر اللہ کے لیے کرتا ہے، تو یہ سب سے بڑا ظلم ہے. ان الشرک لظلم عظیم. اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کی فضیلت بتائی ہے جو ایمان لائے، یعنی اخلصوا عملہم للہ، جن لوگوں نے اپنے عمل کو اللہ کے لیے خالص کر لیا. اور یہی تو توحید ہے. توحید کا مطلب، توحید کا تعلق ہماری زندگی سے ہے، ہمارے اعمال سے ہے، کہ اپنے اعمال کو اللہ کے لیے خالص کر لو. حتیٰ کہ ریاکاری کی حد تک بھی کوئی عمل مت کرو. ریاکاری بھی شرک خفی ہے کہ جو عمل کو برباد کر دیتا ہے. آپ کا عمل چاہے آسمان کی بلندیوں کو چھو رہا ہو، اگر اس میں ریاکاری شامل ہو گئی، یہی وہ محنت ہے جو سارے انبیاء کرام نے اپنی قوموں پر کی ہے کہ یا قوم اعبدوا اللہ، اے میری قوم اللہ کی عبادت کرو، اس کے علاوہ تمہارا کوئی معبود نہیں ہے. یعنی
ریاکاری کی حد تک بھی شرک کی گنجائش نہیں ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کے لیے یہ اجر بتایا ہے کہ جو لوگ اپنے اعمال کو اللہ کے لیے خالص کر دیتے ہیں اور پھر اپنے کسی بھی عمل میں شرک کی ملاوٹ نہیں کرتے، اولئک لہم الامن، ان لوگوں کے لیے مکمل امن، وہم مہتدون، اور یہی وہ لوگ ہیں جو دنیا میں، لہذا جس قدر توحید خالص ہوگی اس قدر اسے ضمانت دی گئی ہے امن کی، ضمانت دی گئی ہے امن کی، نہ جہنم کا عذاب ہوگا، اسے تکلیفیں ہوں گی، بغیر حساب کے جنت میں جائے گا جب اس کی توحید مکمل ہو۔ اور یہ پہلا گروہ ہے اس امت کے جنتیوں کا، مطلب ساری امت، جبکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری امت توحید ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری امت توحید ہے، توحید کے بغیر کوئی مسلمانوں کی فہرست میں آ نہیں سکتا۔ اور ان میں سے بھی ایک گروہ ہے جو سابقون مقربون، کہ جو سبقت لے جا چکے ہیں، اللہ کی بارگاہ میں سب سے آگے ہیں، مقرب ہیں، سب سے آگے۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے توحید میں، پھر میں بار بار دہراتا ہوں کہ توحید کا مطلب فتوے بازی نہیں ہے، توحید کا مطلب کوئی جذباتی تقریر نہیں ہے، توحید کا تعلق ہماری زندگی سے ہے، ہمارے اعمال سے ہے، بعد میں ہے دوسرے لوگ۔ قوا انفسکم واہلیکم نارا، تعلق داروں کو جہنم سے بچاؤ، اور جہنم انہی لوگوں پر حرام کی ہے اللہ تعالیٰ نے جنہوں نے توحید عبادت، انبیاء کرام کی جو دعوت ہے لا الہ الا اللہ، نہیں ہے کوئی معبود برحق سوائے اللہ کے، اخلاص کے ساتھ کہ عملاً شرک کو چھوڑا ہے، اپنے اعمال کو اللہ کے لیے خالص کیا ہے۔ اور انہی کے لیے، اہل توحید کے لیے ہی جنت کا وعدہ ہے کہ جو لوگ، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، جو شخص اس بات کی گواہی دے کہ نہیں ہے کوئی معبود برحق سوائے اللہ کے، اور میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں، اور اسی طرح عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں گواہی دیتا ہوں کہ وہ اس کا بندہ ہے، اس کا رسول ہے، وَكَلِمَتُهُ أَلْقَاهَا إِلَى مریم، کہ وہ اس کا بیٹا نہیں ہے، نعوذ باللہ۔ تعجب کرتے ہو عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش پر کہ بغیر باپ کے کیسے پیدا ہو گیا؟ كَمَثَلِ آدم خَلَقَهُ مِن تُرَابٍ ثُمَّ قَالَ لَهُ كُن فَيَكُونُ، اور کہا کن فیکون، وہ انسان بن گیا۔ اور یہاں تو عیسیٰ علیہ السلام تو بالکل، ہاں، عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے کلمہ کن فیکون سے، اللہ کے کلمہ کن فیکون سے ان کی والدہ کے پیٹ میں حمل بن گیا، ایک انسان بن گیا آدم علیہ السلام، تو حمل بننا کیا بڑی بات ہے۔ وروح منہ، اور اس کی روحوں میں سے ایک روح ہے، یعنی یہ ساری روحیں انسانوں کی اسی کی ہیں، لیکن یہ ایک عظیم روح ہے، عیسیٰ علیہ السلام کی روح ایک عظیم روح ہے۔ جو بندہ اس چیز کی گواہی دے اور کہے کہ جنت حق ہے، جہنم حق ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ادخلہ اللہ الجنہ، اللہ تعالیٰ اسے جنت میں داخل کرے گا، علی ما کان من العمل، اس کا عمل چاہے کتنا ہی کم کیوں نہ ہو، چاہے کتنے ہی گناہ اور نیکیاں کیوں نہ ہو، مطلب گناہوں کے باوجود اس کا ٹھکانہ جنت ہے۔ اللہ تعالیٰ کا یہ اصول ہے کہ وہ لوگ بھی جنہوں نے لا الہ الا اللہ پڑھا ہے، توحید کو قبول کیا ہے، اگر ان کے دل میں رائی کے دانے کے برابر، ذرے کے برابر بھی توحید ہوئی تو اللہ تعالیٰ انہیں جہنم سے نکال لے گا۔ اس وقت کفار اپنے ہاتھوں کو کاٹیں گے، کہیں گے کاش ہم بھی مسلمان ہوتے۔ کہ وہ لوگ بھی جنہوں نے لا الہ الا اللہ پڑھا ہے، توحید کو قبول کیا ہے، اگر ان کے دل میں رائی کے دانے کے برابر، ذرے کے برابر بھی توحید ہوئی تو اللہ تعالیٰ انہیں جہنم سے نکال لے گا۔ اپنے ہاتھوں کو کاٹیں گے، کہیں گے کاش ہم بھی مسلمان ہوتے۔ کہ ایک دن جہنم سے نکل تو گئے۔ تو جس قدر انسان اپنی توحید پر محنت کر کے اخلاص پیدا کرتا ہے، اور اخلاص جب ہی پیدا ہوتا ہے جب آدمی شرک سے دور ہوتا چلا جاتا ہے، جس قدر شرک سے دور ہوتا ہے
اسی قدر اس کے اندر اخلاص مکمل ہوتا چلا جاتا ہے۔ اخلاص کا دوسرا معنی توحید ہے، اور جس قدر توحید خالص ہوتی چلی جاتی ہے اسی قدر اس کا امن اور سلامتی کہیں بھی مکمل خالص ہو جائے، کہیں بھی مکمل امن و سلامتی بغیر مکمل خالص ہو جائے امن و سلامتی، تو اللہ وعدہ کہیں بھی نہ قبر میں نہ حشر میں۔ لیکن توحید کو خالص کرنا یہ خالی دعوے سے نہیں ہوتا، یہ ایک عمل ہے، اس کے لیے اپنے اوپر محنت کرنی پڑتی ہے، اس کے لیے عقیدہ درست کرنا پڑتا ہے اور بہت سارے پرہیز کرنے پڑتے ہیں۔ اس کے بعد ایمان والوں کا جو جنت میں جائے گا، جن کا حساب ہوگا، محاسبہ ہوگا، حساب ہوا، محاسبہ ہوا، لیکن پھر کامیاب ہو گئے، نامہ اعمال جنت کے لیے دائیں ہاتھ میں مل گیا، دائیں ہاتھ میں لے کر خوش ہوئے، محاسبے کی، احتساب کی۔ فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ، اس کے دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا، وہ دوسروں سے کہے گا فَيَقُولُ هَاؤُمُ اقْرَءُوا كِتَابِيَهْ، میرا نام اعمال پڑھ لو، انی ظننت، مجھے یقین تھا، مجھے یقین تھا کہ میرا حساب، مجھے اس سے ملاقات کرنی پڑے گی، مجھے سامنا کرنا پڑے گا، مجھے حساب کتاب سے مجھے اس بات کا یقین تھا۔ تو دنیا میں جو شخص کہ میرا ہر بات پر حساب ہوگا تو اس کی زندگی میں کس قدر تبدیلی آ جاتی ہے یہ ہم سب جانتے ہیں۔ تو وہ شخص اپنی من مانی خوشیوں کی زندگی میں ہوگا، فی جنت عالیہ، فی جنت عالیہ، بلند و بالا، اونچے اونچے محلوں میں، قطوفھا دانیہ، جس کے پھل میوے جھکے ہوئے ہوں گے، کلوا واشربوا ہنیئا بما اسلفتم فی الایام الخالیہ، جو اعمال کیے تھے اس کے بدلے آج مزے سے کھاؤ پیو۔ یہ دوسرا گروہ ہے کہ جسے حساب کتاب کے لیے سامنا کرنا ہوگا، لیکن پھر بھی کامیاب ہو جائے گا، دائیں ہاتھ میں نامہ اعمال ملے گا۔ تیسرا وہ گروہ ہے جن کو اصحاب الاعراف کہتے ہیں۔ یہ حدیث ہے، ہمارے استاد محدث عبد المنان نور پوری رحمہ اللہ نے یہ حدیث ذکر کی ہے محدث خیثمہ کی کتاب الفوائد میں، کہ جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں توضع الموازین یوم القیامہ فتوزن الحسنات والسیئات، قیامت کے دن اور ان میں نیکیوں اور برائیوں کو تولا جائے گا۔ یہ کون لوگ ہیں جن کے لیے ترازو لگے گا؟ کفار کے لیے نہیں لگے گا، یہ وہ لوگ ہیں جو اہل ایمان ہیں، جو تیسرے درجے کے ہیں۔ مثقال حبۃ دخل الجنہ، تو جس شخص کی نیکیاں گناہوں پر ایک دانے کے برابر بھی اگر بڑھ گئیں، وزنی نکلی، دیکھیں دونوں پلڑے ہیں، ایک طرف نیکیاں ہیں، دیکھیں دونوں پلڑے ہیں، ایک طرف نیکیاں ہیں، ایک طرف برائیاں ہیں، مطلب مومن کی بھی برائیاں ہو سکتی ہیں، اہل توحید کے بھی گناہ ہو سکتے ہیں، اور وہ ایک پلڑے میں رکھ دیے جائیں گے اور دوسرے پلڑے میں اس کے اعمال رکھے جائیں کہ جو کچھ بھی ہم کر لیں وہ اس میں آ جائے گا۔ اور ہم نے یہ قاعدہ اصول عقیدے کا سمجھا ہے کہ عمل چاہے پہاڑ کے برابر کیوں نہ ہو، اگر اس میں شرک آپ کے گناہوں کے مقابلے میں وہ اس قابل ہی نہیں ہے، بلکہ وہ آپ کی ریاکاری کا جرم گناہوں کے پلڑے میں رکھا جائے گا، والعیاذ باللہ، نعوذ باللہ، اللہ ہم سب کو اس سے محفوظ رکھے، آمین۔ تو وہ اس قابل ہی نہیں ہے، بلکہ وہ آپ کی ریاکاری کا جرم گناہوں کے پلڑے میں رکھا جائے گا، والعیاذ باللہ، نعوذ باللہ، اللہ ہم سب کو اس سے محفوظ رکھے، آمین۔ تو کون سے اعمال ہیں جو اس قابل ہیں کہ انہیں تولا جائے؟ وہ صرف وہ عمل ہے، وہی تل سکتا ہے، وہی اس قابل ہے کہ وہ پہاڑ جیسا، لیکن دل میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ سب سے پہلے جہنم میں اسی شخص کو پھینکا جائے گا کہ تو نے جو چاہا تھا کہ لوگ مجھے کہیں بڑا ہیرو ہے، قومی ہیرو ہے، بڑا مجاہد ہے، بہادر ہے، وہ تو مل گیا تمہیں، یہاں تو اخلاص دیکھا جائے گا، اور وہ اخلاص تیرے پاس ہے نہیں
یہ اس قابل نہیں رہا عمل کہ ترازو میں رکھ کے گناہوں کے مقابلے میں تول دیا جائے۔ صرف وہ اعمال جو خالص اللہ کے لیے کیے تھے۔ وہ کون سے ہوتے ہیں؟ غار میں وہ 3 شخص جو پھنس گئے تھے پچھلی امتوں کا، ان تین لوگ تھے جنگل میں بارش کی وجہ سے غار میں بیٹھ گئے اور پہاڑ کی ایک بڑی چٹان اور غار کا منہ بند کر دی، اور وہاں تو کسی نے نہیں دیکھا تھا کہ یہاں کوئی شخص بیٹھا ہے، اگر دیکھ بھی لیتا کوئی کیسے نکالتے، پہاڑ کی چٹان کو کیسے توڑ لیتے؟ ان کے مرنے سے پہلے تو ٹوٹتی نہیں تھی۔ تو ان تینوں نے اپنے اعمال کا واسطہ دیا۔ کون سے اعمال؟ ایک نے اپنے ماں باپ کی خدمت کی تھی، ایک نے گناہ پر، بدکاری پر بالکل کنٹرول حاصل کر کے اللہ کے خوف سے، کوئی روکنے والا نہیں تھا، کوئی روک نہیں سکتا تھا، پھر بھی اس نے گناہ چھوڑ دیا اللہ کے ڈر سے۔ اور ایک نے مزدور کی مزدوری کو امانت سمجھ کے رکھا، اور سالوں بعد جب وہ واپس آیا تو اس کو ساری امانت اور اس امانت پر جو مال بڑا تھا وہ بھی دے دیا۔ اور آخر میں سب نے یہی کہا تھا، اے اللہ اگر میرا یہ عمل خالص تیرے لیے تھا تو آج ہمیں اس مصیبت سے نکال دے۔ پہاڑ کی چٹان ہل جاتی تھی۔ حتیٰ کہ یہ اعمال توحید ہیں کہ جو ہم خالص اللہ کے لیے کرتے ہیں۔ اور عمل 2 طرح کا ہے، ایک ہے کرنا کہ نیکی کی آپ نے، ایک ہے گناہ چھوڑنا اللہ کے ڈر سے، یہ بھی توحید ہے۔ توحید ہی تو ہے جو بڑے بڑے نیک اعمال کرنے پر بندے کو آمادہ کر دیتی ہے۔ توحید ہی تو ہے جو بڑے بڑے گناہ چھوڑنے پر بندے کو آمادہ کر دیتی ہے۔ تو نامہ اعمال تلیں گے، اعمال یعنی وہ اعمال جو توحید کی بنیاد پر تھے۔ فرمایا جس کی برائیاں، گناہ ذرے کے برابر بھی، دانے کے برابر بھی اگر نیکیوں سے بڑھ گئیں تو وہ جہنم میں جائے گا۔ دخل النار، یعنی وہاں ترازو لگا ہوا ہے، تھوڑا سا بھی سوئی ادھر یا ادھر ہوئی فیصلہ بدل جائے گا۔ دونوں پلڑے برابر ہو گئے، نہ ادھر نہ ادھر، تو جس شخص کی برائیاں اور نیکیاں برابر ہو گئیں، نیکیاں یعنی وہ نہیں جو ہم سمجھتے ہیں نیکیاں جو عقیدے کی بنیاد پر ہوتی ہیں۔ اولئک اصحاب الاعراف، یہ اصحاب اعراف ہیں۔ کچھ عرصہ رکھا جائے گا، جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَبَيْنَهُمَا حِجَابٌ وَعَلَى الْأَعْرَافِ رِجَالٌ يَعْرِفُونَ كُلًّا بِسِيمَاهُمْ، ان دونوں ایک آڑ ہوگی اور وہ آدمی ہوں گے۔ وَنَادَوْا أَصْحَابَ الْجَنَّةِ، تو یہ لوگ اہل جنت کو پکار کر کہیں گے کہ یہ لوگ ابھی تک جنت میں داخل نہیں ہوں گے، لم يدخلوها مگر امید رکھتے ہوں، یطمعون یہ لوگ ابھی تک جنت میں داخل نہیں ہوں گے مگر امید رکھتے ہوں گے، مگر جنت میں داخلے کی امید ہوگی، اور جنت میں داخلے کی امید بھی کیونکہ اہل توحید ہوں گے۔ آخری گروہ جو کہ چوتھا گروہ ہے، اقول ما تسمعون واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروه انه هو الغفور الرحیم۔ ان الحمد للہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له اللهم صل وسلم وبارك على نبيك محمد وعلى آله وصحبه إلى يوم الدين۔ حضرات گرامی، قیامت کے دن پہلا گروہ سابقون مقربون کا جو بغیر حساب کے جنت میں داخل ہوں گے، جن کے دائیں ہاتھ میں نامہ اعمال دے دیا جائے گا لیکن حساب کتاب کے بعد۔ اور تیسرا گروہ وہ لوگ جو کہ ہیں تو اہل ایمان، اہل توحید، ان کی نیکیاں اور ان کے برائیاں برابر ہو گئیں تو کچھ عرصہ مقام اعراف پر ٹھہریں گے، پھر جنت میں داخل کر دیے جائیں گے۔ چوتھا گروہ ان لوگوں کا ہے جن کا حساب ہوگا لیکن ان کے گناہ نیکیوں سے بڑھ جائیں گے، نیکیاں ہلکی ہو جائیں گی اور برائیاں وزنی ہو جائیں گی، جہنم میں ڈال دیا جائے گا گناہوں کے اضافے کی وجہ سے۔ ایک طرف نیکیاں ہیں، ایک طرف گناہ ہیں، اور اہل ایمان ہیں، اہل توحید ہیں، مسلمان ہیں، لیکن گناہوں کا پلڑا کیونکہ بھاری ہو گیا ہے، اس پر ان کو جہنم میں ڈال دیا جائے گا، کیونکہ ایمان ان کے دلوں میں موجود ہے، اہل توحید ہیں۔
اللہ کی مشیت سے جو وقت اللہ کی طرف سے مقرر ہوگا۔ یہ 4 گروہ اور نکالے جانے والے بھی بہت سارے ایسے خوش نصیب ہیں اور اہل توحید کی شفاعت نصیب ہو، جیسے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کا ذکر ہے۔ آپ کی پہلی شفاعت شفاعت عظمی، جو کہ ساری دنیا کے لیے ہوگی۔ حشر کی جو تکلیف ہے وہاں کھڑے ہونے کی، اس سے جان چھوٹے سب کی اور حساب کتاب شروع ہو۔ وہ لوگ جن کو جنت میں جانے کے لیے وہ بھی جنت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت سے داخل ہوں گے۔ اور کچھ ایسے لوگ ہیں جن کے ان لوگوں میں سے کہ نامہ اعمال گناہوں کا بھاری نکلا، جہنم میں جانے کا آرڈر ہو گیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت سے ان کو اللہ تعالی جہنم جانے سے روک دے، جنت میں داخل کر دے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کا موضوع وہ کسی اور موقع پر بیان کیا جائے گا۔ یہاں بیان کرنے کا مقصد یہ ہے، یہ 4 گروہ ہیں کہ پہلے 2 گروہ تو کامیاب ہو گئے ہیں پہلے مرحلے میں، اور تیسرا گروہ اور چوتھا وہ خطرے میں ہے۔ اور ہر جگہ جہاں ترازو لگا ہوا ہے اور نیک اعمال میں وزن کیسے پیدا ہوگا؟ ہم سے گناہ بھی بہت ہوتے ہیں، ہم تو ہماری کم علمی بھی بہت زیادہ ہے، ہم سے گناہ بھی بہت ہوتے ہیں کہ ہم ایسے اعمال، ہم سے گناہ بھی بہت ہوتے ہیں، ہماری کم علمی بھی بہت زیادہ ہے علم کے ساتھ کہ جو تھوڑے وقت میں زیادہ وزن والے بنے، کیونکہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ایک ایسا عمل موجود ہے جس کے کرنے سے نہ وقت کا اور بندہ اسے چھوڑ کر ایسے عمل میں لگ جاتا ہے ایسے عمل میں لگ جاتا ہے جس میں ساری رات چاہیے۔ اور شیطان یہ بھی کرتا ہے آدمی کو ان اعمال سے ہٹا کر جو بہت زیادہ وزنی ہیں اور تھوڑے وقت میں بندے کے نامہ اعمال میں بہت زیادہ وزن پیدا کرنے والے ہیں، اسے ایسے عمل پر لگا دیتا ہے کہ جس میں وہ سالوں بھی لگا رہے تو اس عمل کے برابر نہ پہنچ سکے۔ اور ہر جگہ نامہ اعمال میں جہاں بھی وزن پیدا ہوتا ہے وہ بندے کی توحید سے پیدا ہوتا ہے، اور جہاں بھی نامہ اعمال میں وزن ہلکا ہوا ہے وہ بندے کی توحید میں کمی کی وجہ سے ہوا ہے۔ اب آپ دیکھیں ترازو لگا ہوا ہے، ایک طرف اس مسلمان کے گناہ رکھے ہوئے اور ایک طرف اس کے اعمال، یعنی اس کی توحید۔ اعمال کا مطلب توحید ہے، اور اس کے کتنے ایسے لوگ ہیں کہ ان کے ایک اعمال والا پلڑا ہلکا ہو رہا ہے، اور کتنے ایسے لوگ ہیں کہ اس طرف کہ جس طرح وہ ایک شخص کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ 99 رجسٹر گناہوں کے لے کر آیا ہے، ہر رجسٹر اتنا بڑا ہے کہ جہاں تک نظر جاتی ہے وہ رجسٹر ختم نہیں ہوتا، گناہوں کی لسٹیں لکھی ہوئی، لیکن اس کے نامہ اعمال کے پلڑے میں کتنی نیکیاں ہیں؟ صرف ایک، اور وہ ایک چھوٹے سے کاغذ میں ہے، پرچی پر، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ۔ اب وہ لوگ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ جب ڈالی گئی نیکیوں والے پلڑے میں تو اتنی وزلی نکلی، اٹھ گیا گناہ، اس کے گناہوں کے رجسٹر سوکھے پتوں کی طرح، جیسے وزن ہی نہ ہو۔ وزن تو تھا لیکن ایک طرف ایسی اتنی بھاری نیکی آ گئی کہ جس کے سامنے تو 7 آسمان 7 زمینیں اور جتنی مخلوقات بیچ میں ہیں وہ بھی نہیں ٹھہر سکتی۔ یہ توحید خالص کا مقام ہے، توحید کا وزن ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ بیٹا لا الہ الا اللہ کو لازم، لا الہ الا اللہ کو لازم پکڑ لے، لا الہ الا اللہ اگر کو لے کر آسمان اور 7 زمینیں اور جتنی مخلوقات بیچ میں ہے پلیٹ بنا دے، سب کو لے کر ایک اکٹھا کر دے، ایک چھوٹی سی پلیٹ بنا دے، کڑا بنا دے، یہ تب ہے جب ہماری توحید خالص ہو۔ پھر دنیا کا ہماری توحید خالص ہو، پھر دنیا کا کون سا ایسا گناہ ہے جو اس کے مقابلے میں ٹھہر سکے؟ یہ تو وزن ہے، لیکن ادھر کچھ ایسی چیزیں بھی ہیں جو اس توحید کو ہی، اس عمل کو جس نے وزنی بننا تھا اس عمل کو ہی برباد کر دیتی ہیں، اور وہ ہے شرک یا بدعات، کیونکہ مسلمان شرک اکبر تو نہیں کر سکتا، اگر کرتا ہے تو مسلمان نہیں، لیکن اس سے شرک یا بدعات ضرور سرزد ہوتی ہیں، یا شرک یا اعمال جو کہ بدعات میں نہیں، جیسے کم از کم ریاکاری سے تو کوئی بھی پاک ہونے کا دعویٰ نہیں کرتا، اور یہی وہ شرک یا اعمال ہیں یا شرک یا بدعات ہیں جنہیں اب نیکیوں کے پلڑے میں تلنا تھا، اور ہو سکتا ہے گناہوں کا وزن توحید کے مقابلے میں ٹھہر نہ سکے، لیکن یہ جو شرکیہ بدعات ہیں، شرکیہ اعمال ہیں، یہ اس توحید کو ہی برباد کر دیتے ہیں۔ جس نے پلڑے میں آنا وہ عمل کو اس قابل ہی نہیں چھوڑتی، یہ شرکیہ بدعات کے عمل تلنے کے ہی قابل رہے، نہ چاہے آسمان کی بلندی کو چھو رہے ہوں، لیکن پھر بھی اس کے مقابلے میں توحید
لیکن شرکیہ اعمال ایسے ہیں کہ بندے کے نیک اعمال کو ختم کر دیتے ہیں۔ یہاں سے آخری بات یہ ہے کہ یہاں سے ہم یہ بات سمجھ سکتے ہیں کہ ایک آدمی بہت نیک ہے، زاہد ہے، متقی، پرہیزگار ہے، دن میں سارا دن قرآن کی تلاوت کرتا ہے، تہجد پڑھتا ہے، غلط نظر نہیں اٹھاتا، جھوٹ نہیں بولتا، بڑے اچھے اخلاق کا ہے، لیکن بدعتی ہے۔ اور دوسری طرف ایک آدمی صحیح العقیدہ ہے لیکن گناہ گار ہے، فلمیں دیکھتا ہے، گانے سنتا ہے، مبتلا ہے ان گناہوں میں، حتیٰ کہ شراب تک، لیکن ہے وہ بھی مسلمان، بدعتی نہیں ہے۔ تو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے تحت جو ضابطہ ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے ضابطے کی روشنی میں اگر اب ہم دیکھیں، ہر وقت تسبیح، نیک اخلاق، اچھے اخلاق کا، لیکن بدعتی عقائد رکھتا ہے، صحیح العقیدہ ہے، فلم دیکھتا ہے، روزانہ یوٹیوب لگاتا ہے، لیکن بدعتی نہیں، امام مسجد ہے، چلو دوسرے مومن کو چھوڑیں، امام مسجد ہے، خطبہ دیتا ہے، فلم بھی دیکھتا ہے، لیکن بدعتی نہیں ہے۔ اور دوسرا آدمی فلم تو کیا کہ اندر نہ چلی جائے آواز، لیکن بدعتی ہے۔ ان میں بدتر کون ہے؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا جو ضابطہ ہے، فضیل بن عیاض، احمد بن حنبل، فضیل بن عیاض، احمد بن حنبل فرماتے ہیں کہ امام اہل سنت فرماتے ہیں کہ بدعتی چاہے کتنا ہی نیک کیوں نہ ہو، اللہ کا دشمن ہے، کیونکہ اس نے اسلام کی شکل بگاڑ دی ہے، اسلام کی غلط تشریح کرتا ہے، نبی کے طریقے کو بدل کے رکھ دیا ہے، حوض کوثر سے بھی دھتکارا جائے گا۔ اور یہ گناہگار ہے جو بدعتی نہیں ہے، یہ گناہگار ہے، گناہگار ہونے کے باوجود بھی ائمہ امام احمد بن حنبل فرماتے ہیں اولیاء اللہ، اہل سنت کے جو گناہگار فاسق بھی کیوں نہ ہو وہ اللہ کے ولی، کیونکہ اسلام کو صحیح سمجھتے ہیں۔ اور اہل بدعت کے لوگ چاہے کتنے ہی پہنچی ہوئی سرکار کیوں نہ ہو، وہ اللہ کے دشمن ہیں۔ یہ ضابطہ آپ جب دیکھا کسی مسلمان کو گناہ سے سرزد ہو گیا، اس کو مارنے کو دوڑتے ہیں، آپ کا بس چلے تو اس کو سنسار کر دیں، اور آپ کے ارد کے بدعتی جو ہیں بھیڑیوں کی نیت چھپائے ہوئے بدعات کو آپ کی قیادت کرتے ہیں، اور ان کی قیادت میں جا کر آپ مسلمانوں پر ظلم کرتے ہیں، مسلمانوں پر فتوے لگاتے ہیں، مسلمانوں کو کفر تک پہنچا دیتے ہیں گناہوں کی وجہ سے، اور یہ نہیں دیکھتے کہ آپ کے ارد گرد جو آپ کو ابھار رہے ہیں، آپ کو جذباتی کر رہے ہیں جو ان چیزوں میں، وہ تو سرے کے بدعتی ہیں۔ ایک عام مسلمان کی بجائے کسی حکمران سے ہو تو یہ ضابطہ ہے شریعت کا کہ مسلمان حکمران یا حکومت کے کسی بھی عیب کو اچھالا نہیں جائے گا۔ اور بدعت چاہے خلیفہ کے اندر ہے، بدعت کا رد کیا جائے گا۔ جیسے احمد بن حنبل رحمہ اللہ کے دور میں خلیفہ معتزلی ہو گیا، بدعت کو ٹارگٹ کیا جائے گا، اس گمراہی کو ٹارگٹ کیا جائے گا، یا ان گناہوں کو ٹارگٹ کیا جائے گا تاکہ لوگ ان سے حکومت کو موضوع بنانا، حکمرانوں کو موضوع بنانا، ان کی غلطیوں کو سامنے رکھ کر، یہ اہل بدعت، اسلام کے دشمن منافقین کا کام ہے۔ اہل سنت نے کبھی بھی اس کو جائز نہیں سمجھا، حکمرانوں کی غلطیوں کو موضوع بنانا۔ چاہے آپ ہوٹل پہ چائے پینے کے لیے بیٹھیں، حکمرانوں کے لیے ایک ہی حکم ہے کہ ان کے لیے اپنے دل کو صاف رکھیں اور ان کے لیے دعائے خیر کرنا واجب ہے۔ یہ خوارج کا مذہب ہے۔ اہل سنت کبھی بھی حکمران کے علاوہ کسی کو امیر نہیں سمجھتا۔ امیر مسلمانوں کا حاکم وقت ہے، چاہے اس کے اندر لاکھ غلطیاں ہیں، لاکھ گمراہیاں ہیں، اس کے لیے الگ ضابطہ ہے۔ اور مخلوق کی اطاعت کا اصول ہے، چاہے وہ ماں باپ ہیں، بیوی کے لیے خاوند ہے، عوام کے لیے امیر المومنین ہے، لیکن اطاعت انہی کاموں میں ہوگی جو اللہ کی نافرمانی نہ بنتے ہوں۔ جہاں کہیں بھی اللہ کی نافرمانی بنتی ہو، کسی کی اطاعت جائز نہیں۔ لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ اس کو اپنا موضوع بنا لیں، بیوی اپنے خامند کو موضوع بنا لے عورتوں میں، اور عوام الناس اپنے سربراہ کا موضوع بنا لیں، ممبروں پر، کالموں میں، ٹاک شو میں، اخباروں میں۔ یہی تو وہ چاہتے ہیں، صہیونی طاقتیں یہی تو چاہتی ہیں کہ آپ کا اتحاد پارا پارا ہو جائے اور آپ ان بکریوں کی طرح ہو جائے جن کو پتہ ہی نہیں میرا مالک کہاں ہے۔
بھیڑیے ان کے خیرخواہ بن کر ان کو لے جاتے ہیں۔ اور منافقین کے فتنوں سے ہمیں اور ہمارے معاشرے کو محفوظ فرمائے۔ اللہم اعز الاسلام والمسلمین واذل الشرک والمشرکین ودمر اعداءک اعداء الدین۔ اللہم آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ یہ بھائی ہیں جو وسیم رضا درخواست کی ہے کہ ان کے اہلیہ محترمہ عصمت وسیم